بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج ایک اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے کہ جنہیں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ عرب محسنہ اسلام مخدومہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عالی نسب، حسین و جمیل اور رئیسہ مکہ تھیں۔ خاندان کے اعتبار سے شرافت، نجابت، امانت، دیانت، راست گوئی، ایفائے عہد اور احساس ذمہ داری کے لحاظ سے آپ کا خاندان مشہور و معروف تھا۔ آپ بڑی باوقار، شریف النفس اور ایک عظیم خاتون تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا۔ آرام فرما رہی تھیں کہ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے اور اس آفتاب کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس گھر میں اس آفتاب کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ جب بیدار ہوئیں تو سوچنے لگیں کہ یہ کیسا عجیب و غریب خواب ہے۔ آپ کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو کہ آسمانی کتابوں کا عالم فاضل تھا، آپ ان کے گھر چلی گئیں اور جا کے ورقہ سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے۔ آپ اپنا خواب اپنے چچا زاد بھائی کے سامنے بیان کر رہی تھی تو ورقہ بڑی توجہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا یہ خواب سن رہا تھا۔ جب آپ پورا خواب بیان کر چکیں اور پوچھا کہ بھائی اس کی تعبیر کیا ہے، تو ورقہ بن نوفل خواب سننے کے بعد خوشی سے چمک اٹھا۔ حضرت خدیجہ نے استفسار کیا کہ کیا یہ مبارک خواب ہے؟ ورقہ نے کہا خدیجہ، اس خواب کی تعبیر میرے علم کے مطابق یہی بنتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ حضرت خدیجہ کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، پھر بولیں کیا زمان مجھے اپنی زوجیت میں لیں گے؟
اور ان کے ظہور کا زمانہ کیا ہے؟ ورقہ کہنے لگے کہ آسمانی کتابوں کے مطابق ان کے ظہور کا زمانہ یہی ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف گئے اور حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام بھی موجود تھا، جو یہ چیک کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعمال و افعال اور اخلاق و کردار میں کیسے ہیں، اور واپس آ کر جب خوب تعریفیں بیان کیں تو پھر وہ دن آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا اور اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ جس وقت آپ کی شادی ہوئی اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 برس تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین چونکہ پہلے انتقال کر چکے تھے، حضرت خدیجہ ایک مالدار عورت تھیں۔ جب آپ کے نکاح میں آئیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقتصادی معاملات سے آزاد ہوئے کہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال حضور ہی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام اپنی اس زوجہ محترمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ بھی دل و جان سے حضور پر فدا تھیں۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، اور اس اولاد میں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ دونوں بیٹے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی، اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے، ان کی تعریفیں کرتے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں اور بہنوں اور قرابت داروں کا بھی بڑا ہی احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور حضرت خدیجہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، ان کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو خدیجہ کے بعد اتنی اچھی بیویاں عطا کی ہیں، اور اب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، اور اب بھی آپ اکثر انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے مخاطب ہوئے، عائشہ، مجھے خدیجہ کے معاملے میں کچھ نہ کہا کرو۔ جس وقت لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ تصدیق کر رہی تھیں، جب میرے پاس مال نہ تھا تو خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے میری مدد کی،
اور میری اولاد خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ جو ام المؤمنین ہیں، جن کا شوہر نبیوں کا سردار ہے اور جن کا داماد ولیوں کا سردار ہے، جن کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جن کے نواسے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ مخدومہ کائنات، وہ محسنہ اسلام، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ اسی سال چونکہ حضور کے محسن چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال، کہ جس دن دو عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر مقام پر معاونت کی، ان کا وصال ہو گیا، تو حضور نے اس سال کو عام الحزن کا سال دیا۔ یہ ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں، محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ان کا طرز زندگی قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ مسلمان اور مومن عورتوں کے لیے ایک نمونہ اور ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔